خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل دفاع میں اس کا کردار۔ جی ہمارے پاس جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی میسٹری فار پروفیشنلز کا ایک حصہ ہے، خاص طور پر اے آئی، سائبر سیکیورٹی اینڈ ڈیجیٹل ڈیفنس والا سیکشن۔ جی ہاں، تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس میں جو باتیں ہیں ان کو ذرا گہرائی میں سمجھیں کہ اے آئی ہماری ڈیجیٹل دنیا کی حفاظت کیسے بدل رہی ہے۔ بالکل، یہ آج کل بہت اہم موضوع ہے۔ گفتگو کا آغاز مصنف کے ان الفاظ سے کرتے ہیں جو مجھے بہت پر اثر لگے۔ وہ لکھتے ہیں، ہر کلک ایک سایہ چھوڑتا ہے، ہر پاسورڈ ایک دروازہ ہے۔ ڈیجیٹل سلطنتوں کے اس دور میں سائبر سیکیورٹی کوئی آپشن نہیں، یہ بقا ہے، اور اے آئی اب تلوار بھی ہے اور ڈھال بھی۔ کیا خوب کہا ہے۔ یہ واقعی آج کی ڈیجیٹل زندگی کی حقیقت ہے نا؟ مطلب ہماری زندگی کتنی جڑی ہی ہے آن لائن۔ بالکل، اور یہ جو تلوار اور ڈھال والی بات ہے نا، یہ بڑی گہری ہے۔ اے آئی صرف دفاع نہیں، یہ حملے کا ہتھیار بھی بن سکتا ہے، تو دفاع کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ صحیح، یہ تو دو دھاری تلوار والی بات ہو گئی۔ اچھا، کتاب میں ایک مثال دی گئی ہے اسلام آباد FIA سائبر ونگ کی، وہ اس نقطے کو کافی واضح کرتی ہے۔ جی، وہ مثال بڑی زبردست ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک اے آئی سسٹم نے غیر معمولی ڈیٹا فلو کو پکڑا۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جاسوسی فلم کا سین ہو، لیکن یہ تو اصل میں ہو رہا ہے۔ بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ اے آئی نے یہ سب کتنی تیزی سے کیا۔ چند سیکنڈز میں اس نے نہ صرف مسئلے کو سمجھا بلکہ حملہ آور کا IP ایڈریس بھی ٹریس کر لیا۔ چند سیکنڈز میں؟ یہ تو حیران کون ہے؟ جی ہاں، رفتار۔ اور پھر صرف ٹریس نہیں کیا، اس نے فوراً اس کنیکشن کو الگ تھلگ کیا، یعنی آئسولیٹ کیا۔ اور پھر بلاک کر دیا۔ واہ! جیسا کتاب میں لکھا ہے، کوئی خبر نہیں بنتی مگر ایک ڈیجیٹل جنگ جیت لی جاتی ہے۔ یہ اے آئی کی خاموش طاقت ہے۔ اگر انسان یہ کرتے تو گھنٹے لگ جاتے۔ اور تب تک شاید نقصان ہو چکا ہوتا۔ بالکل، بہت زیادہ نقصان ہو سکتا تھا۔ اچھا، تو یہ اے آئی بطور ڈھال کام کیسے کرتا ہے؟ آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں ڈیٹا پوائنٹس کو ہر سیکنڈ دیکھتا ہے۔ جی، یہ اس کی بنیادی طاقت ہے۔ دیکھیں، اے آئی دو طرح سے کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ جانے پہچانے خطرات، یعنی پرانے وائرس یا میلویئر انہیں فوراً پہچان لیتا ہے۔ ان کے سگنیچرز یعنی ڈیجیٹل نشان پہلے سے معلوم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو جیسے ہمارا اینٹی وائرس کرتا ہے۔ جی، کسی حد تک، لیکن اے آئی اس سے بہت آگے ہے۔ اس کا اصل کمال ہے انوملی ڈیٹیکشن میں۔ انوملی ڈیٹیکشن وہ کیا ہے؟ یعنی معمول سے ہٹ کر ہونے والی کوئی بھی چیز پکڑنا۔ اے آئی ڈیٹا کے نارمل پیٹرن کو سمجھتا ہے۔ جب کوئی چیز اس پیٹرن سے مختلف ہوتی ہے، بھلے وہ بالکل نئی قسم کا حملہ ہو جس کا کوئی سگنیچر نہ ہو، اے آئی اسے پکڑ سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف جانے پہچانے دشمنوں کو نہیں بلکہ کسی بھی مشکوک حرکت کو نوٹ کرتا ہے؟ بالکل، جیسے کوئی سسٹم اچانک رات کے 2 بجے بہت سارا ڈیٹا باہر بھیجنا شروع کر دے، یہ غیر معمولی ہے، اے آئی فوراً الرٹ ہو جائے گا۔ یہ تو زبردست ہے، ایک ذہین چوکیدار کی طرح۔ اور یہ چوکیدار سیکھتا بھی رہتا ہے۔ یہ حملہ آوروں کے طریقوں، ان کی چالوں کو یاد رکھتا ہے۔ اگر ایک طرح کا حملہ پہلے ہوا ہے تو اے آئی اس پیٹرن کو پہچان کر مستقبل میں زیادہ تیزی سے رد عمل دے سکتا ہے۔ تو یہ صرف خطرہ آنے پر جواب نہیں دیتا بلکہ پہلے سے تیار رہتا ہے۔ جی ہاں، یہ پرو ایکٹیو ہے، صرف ری ایکٹیو نہیں۔ یہ مسلسل سیکھ کر خود کو بہتر بناتا رہتا ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، کتاب میں آگے ذکر ہے کہ اے آئی صرف خطرات کو پہچانتا ہی نہیں بلکہ خود سے کمزوریوں کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جی، اسے کہتے ہیں آٹومیٹڈ ریمیڈیشن، یعنی خودکار مرمت۔ جب سسٹم میں کوئی سیکیورٹی سوراخ یا ولنریبلٹی ملتی ہے، جیسے کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کیا ہوتا، بالکل، تو اے آئی سسٹم خود ہی اس کا پیچ یعنی وہ اپڈیٹ جو اسے ٹھیک کرتا ہے وہ لگا سکتا ہے، یا پھر سسٹم کی سیٹنگز بدل کر اس کمزوری کو بند کر سکتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ وقت بچتا ہے۔ وقت اور رفتار۔ حملے اکثر ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا پیچ موجود ہوتا ہے مگر لگانے میں دیر ہو جاتی ہے۔ اے آئی اس دیر کو ختم کر دیتا ہے۔ فوری ایکشن،
اس سے حملاور کو موقع ہی نہیں ملتا۔ سمجھ آ گئے۔ اچھا، اب ایک اور بڑا مسئلہ آج کل ڈیپ فیکس کا ہے، وہ جعلی ویڈیوز اور آڈیوز۔ کیا اے آئی اس میں بھی مدد کرتا ہے؟ وہ بالکل، ڈیپ فیکس تو ایک بہت بڑا چیلنج بن گئے ہیں۔ غلط معلومات، فراڈ، کردار کشی، ان سے بہت کچھ ہو رہا ہے، اور ان کو پہچاننا انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ تو اے آئی کیسے پہچانتا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے خاص اے آئی ماڈلز بنائے گئے ہیں۔ یہ ویڈیو یا آڈیو میں وہ بہت ہی باریک ڈیجیٹل نشانیاں یا بے قاعدگیاں ڈھونڈتے ہیں جو اے آئی سے مواد بناتے وقت رہ جاتی ہیں۔ جیسے کہ؟ جیسے چہرے کے تاثرات میں کوئی بہت ہلکی سی غیر فطری چیز، یا پلک جھپکنے کا انداز، یا آواز کے اتار چڑھاؤ میں کوئی معمولی سی گڑبڑ۔ یہ چیزیں شاید ہم نوٹس نہ کریں، لیکن اے آئی انہیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ تو بہت ضروری ہے آج کل معلومات کی سچائی کے لیے۔ بالکل، ڈیجیٹل دنیا میں اعتماد بحال رکھنے کے لیے یہ ٹیکنالوجی بہت اہم ہے۔ اور ہماری ذاتی معلومات، ہمارا ڈیٹا، اس کی حفاظت میں اے آئی کا کیا کردار ہے؟ ڈیٹا پرائیویسی تو آج کل سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اے آئی یہاں بھی مددگار ہے۔ ایک تو یہ انکرپشن، یعنی ڈیٹا کو خفیہ کوڈ میں بدلنے کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ کیسے بہتر بناتا ہے؟ اے آئی زیادہ مضبوط انکرپشن طریقے بنانے میں مدد دے سکتا ہے، اور جو انکرپشن کی چابیاں ہوتی ہیں، یعنی پاس ورڈز سمجھ لیں، ان کو محفوظ رکھنے اور صحیح وقت پر بدلنے میں بھی اے آئی مدد کر سکتا ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ اے آئی ڈیٹا کے استعمال کے پیٹرن کو دیکھ کر یہ بھی بتا سکتا ہے کہ کہیں کوئی اندرونی شخص یا سسٹم غلط طریقے سے حساس ڈیٹا تو نہیں دیکھ رہا۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں، اے آئی ہمارے دفاع کو کئی طریقوں سے مضبوط، خودکار اور زیادہ ذہین بنا رہا ہے۔ یہ سب تو بہت متاثر کن ہے، لیکن کتاب میں ایک بات پر بہت زور دیا گیا ہے: انسان پلس اے آئی از ایکول ٹو بہترین دفاع۔ تو اگر اے آئی اتنا ہی قابل ہے تو پھر انسان کی ضرورت کیوں باقی ہے؟ صرف اے آئی کافی کیوں نہیں؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، اے آئی، ٹیکنیکل چیزیں، ڈیٹا میں گڑبڑ، کوڈ میں خرابی، یہ سب انسان سے کئی بہتر اور تیزی سے پکڑ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی۔ لیکن اے آئی نیت نہیں سمجھ سکتا، سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ نہیں سمجھ سکتا۔ ایک عمل کیوں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ارادہ کیا ہے، یہ اے آئی نہیں جانتا۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، جیسے میں نے پہلے کہا، ایک سسٹم ایڈمنسٹریٹر رات کو سسٹم میں تبدیلیاں کر رہا ہے۔ اے آئی کو لگے گا یہ مشکوک ہے، ہاں، غیر معمولی وقت ہے۔ لیکن انسان جانتا ہوگا کہ یہ تو طے شدہ مرمت کا کام ہے۔ دوسری طرف ہو سکتا ہے کوئی بہت چھوٹی سی، معمولی سی نظر آنے والی ڈیٹا ٹرانسفر دراصل کسی بہت اہم فائل کی چوری ہو۔ اے آئی شاید اسے نظر انداز کر دے، مگر ایک تجربے کار انسان شک کر سکتا ہے۔ بالکل، وہ سیاق و سباق، حالات اور انسانی رویے کی باریکیوں کو سمجھتا ہے۔ یہ چیزیں ابھی اے آئی کے بس سے باہر ہیں، تو انسانی فیصلہ، انسانی نگرانی بہت ضروری ہے۔ تو مطلب ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے چلی جائے، انسان کی سمجھ بوجھ اور خاص طور پر اخلاقی فیصلوں کی ضرورت رہے گی؟ ہمیشہ، خاص طور پر جب بات قومی سلامتی کی ہو، یا بڑے مالیاتی اداروں کی، یا لوگوں کی زندگی سے جڑے انفراسٹرکچر کی۔ وہاں حتمی فیصلہ مشین پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اے آئی ایک بہت طاقتور اوزار ہے، لیکن اوزار کو استعمال کرنے والا انسان ہی ہوتا ہے۔ صحیح کہا۔ کتاب میں اخلاقی ہیکرز یعنی ایتھیکل ہیکرز اور اے آئی ماہرین کے مل کر کام کرنے کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ سسٹم پر حملہ کرتے ہیں تاکہ کمزوریاں ڈھونڈ سکیں۔ وہ مجرموں کی طرح سوچتے ہیں۔ وہ وائٹ ہیڈ ہیکرز کہلاتے ہیں نا؟ جی ہاں، وائٹ ہیٹ ہیکرز۔ وہ بہت تخلیقی ہوتے ہیں۔ وہ ایسی کمزوریاں ڈھونڈ سکتے ہیں جو شاید عام ٹیسٹنگ میں سامنے نہ آئیں۔ اور اے آئی ماہرین کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسے اے آئی ماڈل بناتے ہیں جو بڑے پیمانے پر ڈیٹا کا تجزیہ کرتے ہیں، مشکوک پیٹرن ڈھونڈتے ہیں۔ جب ایتھیکل ہیکر کی انسانی ذہانت، اس کی باکس سے باہر سوچ اور اے آئی کی ڈیٹا پروسیسنگ کی طاقت ملتی ہے تو دفاع بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ بالکل، ایک ایسی جامع حکمت عملی بنتی ہے جو دونوں کی طاقتوں کو استعمال کرتی ہے۔ اے آئی وہ دیکھتا ہے جو انسان نہیں دیکھ پاتا، اور انسان وہ سمجھتا ہے جو اے آئی نہیں سمجھ پاتا۔ تو اگر ہم ساری گفتگو کو سمیٹیں تو کیا کہیں گے؟
آج ہم نے دیکھا کہ اے آئی سائبر سیکیورٹی میں ایک بہت بڑی تبدیلی لا رہی ہے۔ جی، ایک انقلابی تبدیلی۔ یہ واقعی وہ تلوار اور ڈھال ہے جس کا ذکر شروع میں ہوا تھا۔ خطرات کو پہچاننا، روکنا، خودکار مرمت، ڈیپ فیکس کا مقابلہ، ڈیٹا کی حفاظت، ہر جگہ اس کا کردار ہے۔ بالکل، اور یہ کردار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جیسے جیسے حملے پیچیدہ ہو رہے ہیں ویسے ویسے اے آئی پر انحصار بھی بڑھ رہا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اکیلے کافی نہیں۔ انسان کا کردار، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی اخلاقی ذمہ داری، یہ اب بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جی ہاں، بہترین دفاع تبھی ممکن ہے جب انسان اور اے آئی مل کر کام کریں۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ اکیلا اے آئی بھی کمزور ہے، اور آج کے دور میں اکیلا انسان بھی شاید کافی نہ ہو۔ بالکل، یہ اشتراک ہی اصل طاقت ہے۔ جیسا کہ کتاب میں شروع میں کہا گیا تھا، سائبر سیکیورٹی اب بقا کا مسئلہ ہے، اور اے آئی اس بقا کی جنگ میں ہمارا سب سے اہم اتحادی ہے۔ لیکن حتمی فیصلہ، حتمی ذمہ داری انسان کی ہے۔ ہمیشہ ٹیکنالوجی ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں۔ زور دیتی ہے، لیکن جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی، جیسے جیسے اے آئی دفاعی نظاموں میں زیادہ خود مختار ہوتا جائے گا، مطلب اسے خود فیصلے کرنے کی زیادہ طاقت ملے گی، تو انسانی کنٹرول اور نگرانی کے حوالے سے کیا نئی اخلاقی یا عملی مشکلات سامنے آ سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ خاص طور پر ان حالات میں جہاں ایک چھوٹی سی غلطی کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہوں، تو پھر مشین پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمیں مستقل سوچتے رہنا ہوگا۔ بالکل، ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ان سوالات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ کتاب میں ہاں، تو گفتگو کا آغاز شاید سب سے زیادہ تشویشناک پہلو سے کرنا بہتر رہے گا۔ ذرائع بہت واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ مصنوعی ذہانت اب جرائم پیشہ عناصر، خاص طور پر سائبر حملہ آور یعنی ہیکرز، ان کے ہاتھ میں ایک نیا اور بہت ہی طاقتور ہتھیار بن گئی ہے۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ اچھا، ذرا اس نقطے کو کھولتے ہیں۔ کتاب میں یہ کیسے بتایا گیا ہے کہ ہیکرز اے آئی کا غلط استعمال کر رہے ہیں؟ مطلب کیا کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، ذرائع کے مطابق اے آئی اب ہیکرز کو ایسے کام کرنے کی صلاحیت دے رہی ہے جو پہلے یا تو ممکن نہیں تھے یا بہت زیادہ وقت اور مہارت مانگتے تھے۔ اچھا، مثلاً؟ مثال کے طور پر اے آئی کو خودکار طور پر، مطلب آٹومیٹکلی، نقصان دہ سافٹ ویئر یا وائرس کوڈ لکھنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خودکار کوڈ؟ جی، یہ اے آئی سسٹم کوڈنگ کی کمزوریوں کو خود سمجھ کر ان کا فائدہ اٹھانے والا کوڈ خود ہی تیار کر سکتا ہے۔ باپ رے! یعنی یہ تو ایک طرح سے خودکار ہتھیار بنانے جیسا ہوا ڈیجیٹل دنیا کے لیے۔ بالکل، اور صرف یہی نہیں، جعلی شناختوں کا جو آپ نے ذکر کیا، ہاں وہ بھی تھا۔ جی، وہ بھی ایک بڑا خطرہ ہے۔ اے آئی کا استعمال کر کے انتہائی حقیقت پسندانہ، بالکل اصلی لگنے والے جعلی پروفائلز، تصاویر، یہاں تک کہ آوازیں اور ویڈیوز وہ بنائی جا سکتی ہیں۔ اور یہ جعلی شناختیں پھر کس کام آتی ہیں؟ ظاہر ہے دھوکہ دہی کے لیے، جاسوسی کے لیے، یا غلط معلومات پھیلانے کے لیے۔ اس سے کسی بھی شخص یا ادارے کی ساکھ کو آپ سوچیں کتنا شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا وہ ڈیپ فیکس کا معاملہ ہے نا، جس کا آج کل بہت چرچا ہے۔ ذرائع اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل، ذرائع ڈیپ فیکس کو ایک بڑھتے ہوئے سنگین خطرے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ اے آئی سے تیار کردہ جعلی ویڈیوز یا آڈیو کلپس ہوتے ہیں، جی، جن میں کسی شخص کو کچھ ایسا کہتے یا کرتے دکھایا جا سکتا ہے جو اس نے حقیقت میں کبھی کیا ہی نہیں، کہا ہی نہیں۔ کتاب میں اس بات پر کافی تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی سیاسی عدم استحکام پھیلانے، بینکنگ فراڈ کرنے اور افراد کی ذاتی زندگیوں اور عزت کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور لگتا ہے مستقبل میں اس کا استعمال اور بڑھے گا۔ تو یہ صورتحال تو کافی پریشان کن لگ رہی ہے۔ ایک طرف ہم اے آئی کے فائدوں کی بات سنتے ہیں، دوسری طرف یہ تاریک تصویر، یہ تضاد بڑا عجیب ہے۔ یہی تو اس ٹیکنالوجی کی آپ کہیں پیچیدگی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے، جیسا کہ ماخذ بھی اشارہ کرتا ہے، کہ وہی مصنوعی ذہانت جو ان خطروں کو پیدا کر رہی ہے وہی ہمیں ان سے بچانے کی کلید بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اے آئی دفاعی نظام کو مضبوط بنانے، سائبر حملوں کے پیٹرنز کو بروقت پہچاننے اور انہیں ناکام بنانے میں بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ طاقت کس کے ہاتھ میں ہے اور اس کی نیت کیا ہے۔ گویا وہ دو دھاری تلوار والی بات۔ بالکل وہی۔
ایک ہی ٹیکنالوجی، دو بالکل مختلف استعمال۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تلوار کو مثبت طور پر کیسے استعمال کیا جائے؟ پاکستان کے حوالے سے ذرائع کیا ٹھوس تجاویز پیش کرتے ہیں؟ کوئی عملی حل؟ کتاب میں کئی اہم تجاویز ہیں، لیکن ایک جو مرکزی تجویز ہے وہ ہے نیشنل اے آئی سیکیورٹی کمانڈ سینٹر کے قیام کی۔ نیشنل اے آئی سیکیورٹی کمانڈ سینٹر، یہ کیا چیز ہے؟ اس کا تصور ایک ایسے قومی ادارے کا ہے جو ملک بھر میں مصنوعی ذہانت سے متعلق جتنے بھی سائبر سیکیورٹی کے خطرات ہیں ان کی نگرانی کرے، انٹیلیجنس اکٹھی کرے، تحقیق کرے اور فوری جوابی کارروائی کے لیے حکمت عملی بنائے۔ ایک مرکزی نظام، یعنی اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ کیا ہمارے موجودہ ادارے کافی نہیں ہیں اس کام کے لیے؟ ذرائع کا استدلال یہ ہے کہ اے آئی سے پیدا ہونے والے خطرات اتنے نئے ہیں، اتنے تیز رفتار اور پیچیدہ ہیں کہ ان سے نمٹنے کے لیے ایک خاص، مربوط اور قومی سطح کے ادارے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ سینٹر مختلف سرکاری اور نجی اداروں کے درمیان رابطے کا کردار ادا کرے گا، معلومات کا تبادلہ وہ یقینی بنائے گا اور ایک متحدہ محاذ قائم کرے گا۔ اس سے وسائل بھی بہتر استعمال ہوں گے اور رد عمل زیادہ مؤثر ہوگا۔ یہ تو ہوئی ادارہ جاتی سطح کی، لیکن سائبر حملوں کا نشانہ تو اکثر عام شہری بنتے ہیں یا کمپنیاں بنتی ہیں۔ کیا انفرادی اور عوامی سطح پر بھی کچھ اقدامات تجویز کیے گئے ہیں کتاب میں؟ بالکل، اور یہ پہلو بہت اہم ہے۔ ذرائع عوامی سطح پر سائبر سیکیورٹی کی آگاہی مہم چلانے پر زور دیتے ہیں، اور اسکولوں، کالجوں اور پیشہ ورانہ اداروں میں ڈیجیٹل اخلاقیات یعنی ڈیجیٹل ایتھکس اس کی تعلیم کو نصاب کا حصہ بنانے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ واقعی اہم ہے۔ یہ ڈیجیٹل اخلاقیات، اس کی تعلیم کیوں اتنی ضروری ہے؟ ہر شہری کو کیوں پتہ ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ ٹیکنالوجی جتنی بھی آگے بڑھ جائے نا، اکثر سائبر حملوں کی کامیابی کا انحصار وہ انسانی غلطی یا لا علمی پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں، فشنگ ای میلز ہیں، جعلی ویب سائٹس ہیں، سوشل انجینئرنگ، ڈیپ فیکس، ان سب کا پہلا نشانہ کون بنتا ہے؟ انسان۔ تو اگر عوام کو ان خطرات کی پہچان ہوگی، اگر وہ اپنے ڈیٹا کی حفاظت کے بنیادی اصول جانتے ہوں گے، اور اگر انہیں ڈیجیٹل دنیا میں ذمہ دارانہ رویے کی تربیت دی جائے گی، تو وہ خود اپنی اور ملک کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یہ صرف ٹیکنیکل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ یعنی دفاع کی پہلی لکیر وہ باخبر اور باشعور شہری ہیں، ہم سب ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ جو آج کل بہت سننے میں آتا ہے وہ ڈیٹا لیکس کا ہے۔ اگر کوئی بڑا ڈیٹا لیک ہو جائے اور وہ اے آئی سسٹم کی وجہ سے ہو، چاہے وہ ہیلتھ کا سسٹم ہو، بینکنگ کا یا کوئی اور، تو اس کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ یہ تو بڑا الجھا ہوا سوال لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور اہم نقطہ ہے جس پر ذرائع خاص توجہ دیتے ہیں۔ کتاب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اے آئی کے استعمال سے ہونے والے نقصانات، خاص طور پر بڑے پیمانے پر ڈیٹا لیکس کی صورت میں، ذمہ داری کے تعین کے لیے واضح قانونی اصول اور ضوابط بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ ابھی اس حوالے سے قانون سازی میں کافی ابہام ہیں۔ اور یہ ابہام کیا سوالات کھڑے کرتا ہے؟ مطلب کیا مشکلات ہیں؟ کئی مشکل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک خودکار اے آئی سسٹم غلط فیصلہ کرتا ہے جس سے نقصان ہوتا ہے، تو کیا ذمہ داری اے آئی بنانے والے پروگرامرز پر ہوگی؟ یا اس ادارے پر جس نے وہ اے آئی سسٹم استعمال کیا؟ یا شاید جو ڈیٹا استعمال ہوا ٹریننگ میں، اس میں کوئی خرابی تھی؟ یا کیا مستقبل میں اے آئی خود اتنی خود مختار ہو جائے گی کہ اسے قانونی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جا سکے؟ ان سوالات کے جوابات کے بغیر نہ احتساب کا عمل ممکن نہیں، اور جو متاثرین ہیں ان کو انصاف ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صرف ٹیکنالوجی اور اس کے دفاع پر ہی نہیں سوچنا، بلکہ اس کے قانونی اور اخلاقی پہلوؤں پر بھی گہرائی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً، اگر ہم اس مسئلے کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک جامع حکمت عملی چاہیے جس میں ٹیکنیکل، ادارہ جاتی، تعلیمی، قانونی اور اخلاقی یہ سارے پہلو شامل ہوں۔ صرف ایک پہلو پر توجہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ کیا ذرائع میں کوئی ایسی عملی مثال موجود ہے جو اس جامع سوچ کی عکاسی کرتی ہو؟ کوئی ادارہ یا کوئی پہل؟ جی ہاں، کتاب میں جناب ظہیر احمد میر کے اپنے قائم کردہ ادارے ڈیجیٹل فیوچر وینچرز کا ذکر ہے۔ ایک مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ وہاں پیشہ ور افراد کو ایتھیکل اے آئی سیکیورٹی کی خصوصی تربیت دی جا رہی ہے۔ ایتھیکل اے آئی سیکیورٹی،
یہ ایک دلچسپ اصطلاح ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ عام سائبر سیکیورٹی ٹریننگ سے کیسے مختلف ہے؟ دیکھیے، یہ تربیت صرف ٹیکنیکل مہارتوں تک محدود نہیں ہے. اس میں اے آئی اور سائبر سیکیورٹی کے تکنیکی پہلو تو سکھائے ہی جاتے ہیں، جی. لیکن ساتھ ساتھ اخلاقی ذمہ داریاں، ڈیٹا پرائیویسی کے اصولوں اور شفافیت کی اہمیت، ان پر بھی زور دیا جاتا ہے. یعنی ماہرین کو نہ صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ سسٹم کو کیسے محفوظ بنانا ہے، بلکہ یہ بھی کہ اس ٹیکنالوجی کو ذمہ داری اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے کیسے استعمال کرنا ہے. اور اس تربیت کا بنیادی مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ ماخذ کے مطابق اس کا مقصد ایک ایسی نسل تیار کرنا ہے جو پاکستان کے ڈیجیٹل اثاثوں اور ڈیٹا کو علم، ایمان اور ٹیکنالوجی، ان تین چیزوں کے امتزاج سے محفوظ بنا سکے. علم، ایمان اور ٹیکنالوجی. جی، یہاں علم سے مراد ہے ٹیکنیکل مہارت اور سمجھ بوجھ. ٹیکنالوجی سے مراد ہے جدید ترین اے آئی اور سیکیورٹی ٹولز کا استعمال. اور ایمان کا لفظ یہاں وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، جو غالباً اخلاقی اقدار، دیانتداری، نیک نیتی اور اپنی ذمہ داریوں کا جو گہرا احساس ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. اچھا، تو یہ صرف ٹیکنیکل قابلیت نہیں بلکہ کردار اور نیت کی بات بھی ہے. علم، ایمان اور ٹیکنالوجی، یہ امتزاج واقعی ایک منفرد اور بڑا جامع نقطہ نظر ہے. یہ سائبر سیکیورٹی کو صرف مشینوں کی جنگ نہیں سمجھتا بلکہ انسانی اقدار کا میدان بھی قرار دیتا ہے. بالکل، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ٹیکنالوجی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کا صحیح استعمال وہ انسانی نیت اور اخلاقی سمت پر ہی منحصر رہے گا. تو ان تمام بحثوں اور تجاویز کی روشنی میں اگر ہم ماخذ کے مرکزی خیال یا سمجھے کہ حتمی نتیجے کو سمجھنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ کتاب کا مرکزی پیغام میں ایک بہت خوبصورت جملے میں سمایا ہوا ہے: اے آئی ڈھال ہے، اخلاق تلوار. اے آئی ڈھال، اخلاق تلوار، واہ! جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنوعی ذہانت ہمیں سائبر خطرات سے بچانے کے لیے ایک مضبوط ڈھال تو دے سکتی ہے، لیکن اس ڈھال کو مؤثر طریقے سے چلانے اور اس کا صحیح استعمال یقینی بنانے کے لیے اخلاقی اصولوں، دیانتداری اور مضبوط کردار کی تلوار ضروری ہے. بغیر اخلاقی رہنمائی کے یہ ڈھال کمزور بھی پڑ سکتی ہے اور غلط ہاتھوں میں جا کر نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. یہ واقعی ایک فکر انگیز تشبیہ ہے. یعنی ٹیکنالوجی کی طاقت اپنی جگہ، لیکن اس کا کنٹرول اور سمت کا تعین وہ انسانی اخلاقیات ہی کریں گی. جی، اور یہی وجہ ہے کہ ماخذ اس بات پر بھی شدید زور دیتا ہے کہ ہر شہری کو سائبر باشعور بننا ہوگا. یہ ذمہ داری صرف چند ماہرین یا اداروں تک محدود نہیں رہ سکتی. صحیح. آج کی ڈیجیٹل دنیا میں ہر وہ شخص جو انٹرنیٹ یا سمارٹ ڈیوائس استعمال کرتا ہے وہ ممکنہ طور پر سائبر حملے کا شکار بھی ہو سکتا ہے اور نادانستگی میں کسی حملے کا حصہ بھی بن سکتا ہے. اس لیے بنیادی آگاہی سب کے لیے لازم ہے. اور ایک آخری اہم نقطہ جس کا ذکر کیا گیا وہ ہے ڈیجیٹل خود مختاری کا آغاز ذمہ داری سے ہوتا ہے. اس جملے کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا مطلب بہت گہرا ہے. اگر پاکستان ڈیجیٹل دنیا میں حقیقی معنوں میں خود مختار بننا چاہتا ہے، یعنی اپنے ڈیٹا پر، اپنے سسٹمز پر، اپنی ٹیکنالوجی، اپنی ڈیجیٹل پالیسیوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے، جی، تو اس کا راستہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر ذمہ داری قبول کرنے سے شروع ہوتا ہے. حکومت کو پالیسیاں بنانی ہوں گی، اداروں کو حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے، کمپنیوں کو اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی، اور ہر شہری کو ڈیجیٹل دنیا میں ایک ذمہ دار فرد بننا ہوگا. جب سب اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تبھی حقیقی ڈیجیٹل خود مختاری حاصل ہو سکے گی. تو مجموعی طور پر آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ مصنوعی ذہانت پاکستان کے لیے جہاں سائبر سیکیورٹی کے میدان میں بے پناہ چیلنجز لائی ہے، وہیں یہ ان چیلنجز سے نمٹنے اور اپنی ڈیجیٹل صلاحیتوں کو بڑھانے کا ایک غیر معمولی موقع بھی فراہم کرتی ہے. جی ہاں، ہم نے جناب ظہیر احمد میر کی کتاب کے اقتباسات کی مدد سے دیکھا کہ کس طرح اے آئی کا غلط استعمال ہو سکتا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے کیسی کثیر الجہتی حکمت عملی درکار ہے. اور بنیادی پیغام یہی نکلتا ہے کہ صرف ٹیکنالوجی پر انحصار کافی نہیں. اے آئی کی بے پناہ طاقت کو مثبت اور محفوظ طریقے سے استعمال کرنے کے لیے اخلاقیات کا مضبوط قلعہ، عوامی شعور کی بیداری، قومی سطح پر مربوط حکمت عملی جیسے کہ وہ مجوزہ نیشنل اے آئی سیکیورٹی کمانڈ سینٹر ہے، جی، اور واضح قابل عمل قانونی ڈھانچے، یہ سب ناگزیر ہیں. ڈیجیٹل مستقبل میں تحفظ اور خود مختاری کا سفر ذمہ داری، علم اور اخلاقی اقدار کے ساتھ مل کر ہی طے کیا جا سکتا ہے.
اب جب کہ ہماری گفتگو اختتام کی طرف ہے تو سامعین کے لیے ایک غور طلب سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ٹیکنالوجی یعنی مصنوعی ذہانت خود سیکھنے، خود کو بہتر بنانے اور شاید مستقبل میں پیچیدہ فیصلے کرنے کی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہی ہے، تو ہم بطور انسان اپنی اخلاقی ذمہ داریوں، اپنی گہری اقدار اور جسے ماخذ میں ایمان کہا گیا ہے، اسے اس برقرفتار ٹیکنیکل ترقی کے ساتھ کیسے ہم آہنگ رکھ پائیں گے؟ کیا مستقبل میں کامیابی کا دار و مدار صرف جدید ترین الگوریتھم اور ٹیکنیکل مہارتوں پر ہوگا، یا پھر انسانی بصیرت، اخلاقی جرات اور وہ اندرونی کتب نما جسے ہم اقدار یا ایمان کہتے ہیں، اس کا کردار فیصلہ کن اور شاید پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو جائے گا؟ یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے، اور اس کا جواب ہمیں اجتماعی طور پر تلاش کرنا ہوگا۔ شاید ٹیکنالوجی اور انسانیت کے درمیان ایک متوازن اور اخلاقیات پر مبنی رشتہ ہی ایک محفوظ، منصفانہ اور بہتر مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہے۔